السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے عورت کی تخلیق۔ عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ایک ایسا شاہکار ہے جس میں حسن بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے اور قربانی بھی۔ اگر دنیا کی تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک ماں کے دل کو دوسری طرف، تو ماں کا دل اپنی محبت و ایثار اور بے لوث جذبات کے سبب ایک پوری دنیا پر بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی، مگر عورت کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو اسے انسانی معاشرے کا سب سے اہم ستون بنا دیتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اس کی دعا اولاد کے لیے سایہ رحمت بن جاتی ہے، اور اس کی تربیت قوموں کے مستقبل کا تعین کرتی ہے۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سمجھانے کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف پر جس طرح بے چین ہو جاتی ہے، اس مثال کے ذریعہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک معمولی عکس کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے۔ پھر اسلام نے عورت کو حیا کا تاج عطا کیا۔ پردہ دراصل پابندی کا نام نہیں، بلکہ عزت، وقار اور احترام کا دوسرا نام ہے۔ جس طرح قیمتی موتی کو صدف میں محفوظ رکھا جاتا ہے، اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت و عظمت کا مقام عطا کرتے ہوئے اسے حیا اور وقار کی چادر اوڑھنے کا درس دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ عورت کی عظمت کو صرف ظاہری حسن تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ عورت کا اصل حسن اس کے کردار، اس کی حیا، اس کی وفا اور اس کی محبت میں پوشیدہ ہے۔ وہ ماں بن کر نسلوں کی تربیت کرتی ہے، بیٹی بن کر رحمت بن جاتی ہے، بہن بن کر محبت بانٹتی ہے، اور بیوی بن کر زندگی کے سفر میں وفادار رفیق ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت کو کمزور سمجھنے والے شاید اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ جس ہستی کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہو، وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ عورت دراصل معاشرے کی بنیاد ہے، اور بنیاد جتنی مضبوط ہو، عمارت اتنی ہی بلند اور پائیدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عورت کی عزت، اس کے مقام اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔